अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करेंगे ग्रीन फूडर वर्सेस ड्राई फूडर। बकरी के लिए ग्रीन फूडर ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि सब्ज़ चारा ज़्यादा बेहतर है या खुश्क चारा बकरी के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इससे पहले तो हमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चारा बेहतर है। उसके बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या कहती है और इस पे नेचर क्या कहती है। देखिए जी, सबसे पहले अगर आप ग्रीन फूडर और ड्राई फूडर का मवाजना इस तरीके से कर लें कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से, देखिए हर चारे की कोई ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जिसे आप सीपी कहते हैं। क्रूड प्रोटीन भी इसमें कहते हैं जी, कितनी प्रोटीन है। उसके अलावा भी उसमें उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है, और इस कैलकुलेशन की बिना पे ही जानवर को जो है वो चारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उस चारे के बाद जानवर को जो है वो उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं वो पूरी हो जाए। और उसके बाद अगर वंडा जो है वो एक्स्ट्रा डोज के तौर पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो किया जाए, वरना वो चारा ही काफ़ी रह जाता है। तो आज हम ऐसे बात करेंगे कि कौन सा ऐसा चारा, मतलब ड्राई फूड या ग्रीन फूड, दोनों में से कौन सा बेहतर है। सबसे पहले ग्रीन फूड की बात करते हैं जी। ग्रीन फूड बेहतर है या नहीं, यहाँ पे दोस्तों की काफ़ी सारी ओपिनियन भी हो सकती है। हर बंदे को जो है वो इख्तिलाफ राय का हक़ है, दोस्तों को इख्तिलाफ भी हो सकता है। तो जिनको इख्तिलाफ हो बेशक वो कमेंट करके उसकी वजूहात बता सकते हैं कि नहीं जी, ये चारा आप इस तरीके से गलत कह रहे हैं, इसको ये ज़्यादा बेस्ट है इस वजह से। कमेंट करके ज़रूर अपनी जो है वो ओपिनियन शेयर कर सकता है। ग्रीन फूडर की बात करें तो ग्रीन फूडर से आप जानवर को, एक बड़ी बकरी जिसका आप कहते हैं कि ग्रीन फूडर एक जानवर को कितना दरकार होता है। जानवर को जी, एक बड़े साइज़ की जो बकरी है उसको कम से कम भी 7 से 8 किलो जो है वो 24 घंटे में ग्रीन फूडर दरकार होता है। मतलब 24 घंटे में वो ग्रीन फूडर खाती है 7 से 8 किलो। अब ग्रीन फूडर खाने के जो फ़वाइद जो दोस्त बयान करते हैं, वो सबसे पहला ये होता है कि जी ग्रीन फूडर जो है वो उससे जानवर को बंद होने की शिकायत नहीं होती। कुछ दोस्तों की गलत फहमियाँ ये हैं कि जो खुश्क चारा है उससे जानवर जो हैं वो बंद हो जाते हैं और बंद पड़ जाता है उससे जानवरों से। और ग्रीन फूडर जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। शुरू से ग्रीन फूडर ही चलता आया है, आज तक कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था जी। 1400 साल पहले से बकरियां चली आ रही है। देखें 1400 साल पहले से अगर बकरियां चली आ रही है, आप उनको मवाजना करें आज की मॉडर्न फार्मिंग से, तो ये बिल्कुल तकाबल बनता ही नहीं है भाई। आजकल जो फार्मिंग आप कर रहे हैं ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है और उससे हट के ही फार्मिंग हो रही है। ऐसी कोई उसमें नहीं है जो कि उस लिहाज से, कोई मुझे एक फार्मर दिखा दें जो उस लिहाज से फार्मिंग कर रहा हो। तो हाँ, अलबत्ता जो लोग चराई कर रहे हैं, मतलब चराई पे लेके जाते हैं और सारा दिन उनके जानवर चराई पे होते हैं, और चराई पे उसके बाद आके शाम को थोड़ा बहुत अगर कोई वंडा हुआ तो वो सर्व कर दिया, नहीं तो फिर उसके चराई पे ही अपने जानवरों का गुजारा करवाते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इनके लिए नहीं इस्तेमाल करते। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जी मॉडर्न फार्मिंग की, जो मतलब स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, घर पे खड़ा करके जानवरों को खिला रहे हैं। ग्रीन फूड से होता बेसिकली ये है, आप जानवर को दिन का 8 किलो बड़ी बकरी को चाहिए, तो ज़ाहिर बात है फिर अगर उससे कम जो फुल साइज़ बकरी है उससे अगर साइज़ में छोटी होगी तो ज़ाहिर बात है फिर चारे का भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप बड़ी बकरी का हिसाब लगाएं। अगर दिन का बड़ी बकरी जो फुल साइज़ बकरी है वो 7 किलो चारा खाती है, तो मीनिंग देयर बाय कि उसमें पानी की क्वांटिटी भी मौजूद है। पानी की क्वांटिटी भी मौजूद है। उसमें होना क्या है, जो आपका ग्रीन फूडर है वो जानवर उससे पेशाब ज़्यादा करता है और खाता वो ज़्यादा ही है, और उसमें पेशाब भी ज़ाहिर बात है उसमें पानी की क्वांटिटी होती है। और ग्रीन फूडर में ज़्यादातर जो है वो 80% तक रेशियो जो है वो पानी की होती है। ज़ाहिर बात है ग्रीन फूड है तो सब चारा जो भी है उसमें पानी की क्वांटिटी 80% के करीब या ऊपर नीचे कुछ भी आप कह लें तो वो होती है, बिल्कुल उसमें ज़रूर होती है। और वो जो है 80% पानी की क्वांटिटी जो है वो पेशाब की सूरत में बाहर निकल जाती है। अब उससे होता क्या है कि उससे ग्रीन फूडर से ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, जो मैंने अपने जानवर पे अप्लाई किया और मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं कि ग्रीन फूडर से आपके जानवर को जो है वो अफारे के मसाइल आते हैं। आपके जानवर में बीमारियां जो हैं, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां जो अक्सर आपके जानवरों में शिकायत रहती है, और कोई ना कोई डेली बेसिस पे या हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर आपको कोई ना कोई मेडिकेशन करनी पड़ती है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इससे आप दोस्त जो है वो इत्तेफाक ना भी करें। शायद आपका जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस ऐसा ना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो अगर आप ग्रीन फूड इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत आपको कमी रह जाती है और कोई ना कोई आपको मसाइल दरपेश रहते ही हैं। आपको मेडिकेशन जो है वो काहे बगाए आपकी फार्म पे चलती रहती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रीन फूडर, जो ड्राई फूडर है, उसकी अब बात करते हैं। ड्राई फूडर में आप कोई भी
جو ڈرائی چارہ ہے، خشک چارہ آپ لے لیں، جیسے کہ میں نے ان کو وہ دیا ہوا تھا مونگ پھلی کا چنے کا مسا، تو مونگ پھلی کا مسا لوسن، کوئی بھی میں کسی کو وہ نہیں کر رہا کہ کسی کی ایڈورٹائزمنٹ ٹائپ نہیں کر رہا کہ یہ جی اچھا ہے اور وہ برا ہے، کوئی بھی خشک چارہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اب جانور کو جو ہے وہ ڈرائی میٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جانور کے لیے، خشک چارے سے ہی جانور کا پیٹ بھرتا ہے، آپ خشک چارے سے ہی جانور کا پیٹ بھرتے ہیں، اور اس خشک چارے میں پیٹ بھرنے کے لیے پھر آپ نے ڈفرینٹ جو خشک چارے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ دوست جو ہے وہ ڈرائی لسن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کچھ دوست مونگ پھلی کا مسا یوز کرتے ہیں، چنے کا مسا یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ تو توڑی بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں ڈفرینٹ جو ہے اس میں انگریڈینٹس انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو سی پی لیول ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، اور دوست اس کو ٹرائی کر رہے ہیں۔ لیکن اس چیز پہ کافی ساری لمبی چوڑی بحث ہے، دوست کافی کچھ کہتے ہیں کہ جی توڑی یوز کرنی چاہیے، توڑی کچھ کہتے ہیں نہیں یوز کرنی چاہیے۔ دیکھیں میری اس میں اوپینین یہ ہے کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کھلائیں جانوروں کو، اگر آپ کو رزلٹ مل رہا ہے، خواہ وہ توڑی کیوں نہیں ہے، اگر آپ کو رزلٹ مل رہا ہے نا تو بے شک کھلائے جائیں۔ اگر اس میں پہلے بھی میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس میں نفع ہوگا تو بھائی آپ کو ہونا ہے، نقصان ہوگا تو آپ کو ہی ہونا، آپ نے اس کو بیئر کرنا ہے۔ دیکھیں اگر میں اپنے جانوروں کو توڑی کھلا رہا ہوں یا کوئی بھی ایسا چارہ کھلا رہا ہوں تو ماشاءاللہ اگر وہ اچھا کھاتے ہیں اور اچھا رزلٹ کرتے ہیں، اچھا گرو کرتے ہیں، اچھی وہ پروڈکشن دیتے ہیں، تو اس میں میرا بینیفٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نقصان یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ مجھے ہی فیس کرنی ہے، کسی اور نے فیس نہیں کرنی۔ تو جو خشک چارہ ہے اس میں ایک تو سب سے بڑی جو میں نے بات آبزرو کی ہے ابھی تک اپنے جانوروں پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے میں نے اپنے جانوروں کو خشک چارے پہ لگایا ہے تو مجھے الحمدللہ کسی میڈیکیشن کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن یہاں پہ بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کی کچھ پریکاشنز ہیں جو کہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ اگر آپ وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اگر آپ کسی بھی چیز میں ایکسیس میں چلے جائیں گے تو بھائی ظاہری بات ہے پھر آپ کو نقصان وہ ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ اس میں جو پریکاشنز ہیں وہ دو ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے۔ پہلی پریکاشن یہ ہے کہ آپ نے تیل کا، آئل کا جو ہے وہ براہ راست ان کو استعمال کروانا ہے، اور آئل آپ نے بھولنا نہیں ہے، آئل کا اچھا استعمال ان میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو اس میں مین پریکاشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے کھلا جو ہے وہ پانی ان کے سامنے پڑا رہنا چاہیے، پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے جانور کو، مطلب پانی وافر پڑا ہو ان کے سامنے، یہ کھائیں اور پئیں جتنا مرضی۔ تیسری جو بات ہم نے دو کہہ دی لیکن تین اس میں پریکاشنز ہیں، تیسری جو پریکاشن ہے اس میں مین بہت جو ہے جسے اہم سمجھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے میٹھا سوڈا لازمی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تین پریکاشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ جو خشک چارہ ہے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جانور ایک تو اسے اچھا گروتھ کریں گے۔ میں نے یہ خود آبزرو کیا ہے کہ ڈرائی فوڈر سے بہت اچھی جانور گروتھ کرتے ہیں اگر یہ تین پریکاشنز ساتھ اس کے اپنائی جائیں تو۔ گرین فوڈر کا بھی میرا ایسا تجربہ ہے، میں نے اس پہ کیا ہے، لیکن اس سے ایسا مجھے اتنی اچھی کوئی گروتھ نہیں ملی تو جتنا مجھے ڈرائی فوڈر سے ملی ہے۔ تو میری بھی اس میں اوپینین یہی ہے کہ ڈرائی فوڈر جو ہے مطلب خشک چارہ ہے، کوئی بھی خواہ وہ، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ کون سا ڈرائی فوڈ ڈالنا چاہیے یا کون سا نہیں، ڈرائی فوڈ کوئی بھی ہے، خشک چارہ کوئی بھی ہے، آپ اپنے جانوروں کو دیں تو اس سے آپ کا جانور جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ کہتے ہیں پروڈکشن کرے گا، اچھا اس میں رزلٹ آپ کو آئیں گے۔ لیکن اس میں یہ جو پریکاشنز میں نے آپ کو جو بتائی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے جانور کو کچھ بھی کھلائیں، پیار سے کھلائیں تو آپ کا جانور انشاءاللہ موٹا بھی ہوگا، کھائے گا بھی اور آپ کو رزلٹ بھی دے گا۔ جب آپ اپنے جانور کو دل سے کچھ نہیں کھلائیں گے تو ظاہری بات ہے بھائی آپ ایسے ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کہیں یہ جانور کھائے نہ کھائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ نے نہیں کرنا۔ کچھ بھی آپ اپنے جانور کو دل سے کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور آپ کو رزلٹ بھی دے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو خشک چارہ ہے اس میں آپ کو آسانی یہ ہوتی ہے جو کہ مجھے میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ لیبر نہیں کرنی ہوتی۔ آپ کے پاس خشک چارہ پڑا ہے، آپ نے اسٹاک منگوا کے رکھا ہوا ہے تو آپ کو اتنے زیادہ اس میں ایشو نہیں ہوتے، آپ نے صرف ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے کہ جی اتنے بجے میں نے ان کو یہ چارہ دینا ہے، جو بھی ٹائم آپ نے اپنے جانوروں کا سیٹ کیا ہوا ہے چارے کے حوالے سے، تو آپ نے اسی ٹائم پہ صرف وہ چارہ اٹھانا ہے اور جانوروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ تو کم از کم بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ لیبر آپ کو اس میں چارے پہ نہیں کرنی پڑتی۔ جی آپ نے وہ پہلے جیسے وہ گرین فوڈر کے لیے آپ نے پہلے تو کوئی ٹوکے والی مشین آپ نے ڈھونڈی ہو، وہ وہاں سے آپ نے ڈیلی بیسس پہ جانا ہے، وہاں سے چارہ لے کے آنا ہے اور پھر جانور کو جو ڈالنا ہے، یہ ایک بڑی لیبر ہے اور بڑا ایشو اس میں، بندہ کسی ٹائم کہیں ہوتا ہے اور کسی ٹائم پہ اویلیبل نہیں بھی ہوتا، تو پیچھے سے اگر آپ کے گھر والے یا کوئی بھی آپ نے جو اس کو دیکھ بھال آپ کے جانوروں کی کرتے ہیں تو وہ وہاں سے خشک چارہ اٹھا کے جانوروں کو سرو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے جانوروں کو اچھی جو ہے وہ ایک
گروتھ کرتے ہیں اور آپ کے جانور بیماریوں سے بھی ماشاءاللہ پاک رہتے ہیں. اب بیماریوں سے کیسے پاک رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. خشک چارے میں بڑی ایک لاجک ہے کہ جس سے جانور بیماری سے پاک رہتا ہے, اور یہ لاجک میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جب جانور خشک چارہ کھاتا ہے تو اس سے جانور کی پانی کی انٹیک بڑھ جاتی ہے, اور جو پانی کی انٹیک ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں زیادہ انٹیک پانی کی وہ 99% بیماریوں کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیتا ہے. اگر آپ کا جانور اچھا پانی پیتا ہے تو آپ کا جانور اگر اللہ نے نہ چاہا تو اللہ نے چاہا تو آپ کے جانور کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی, آپ کا جانور ماشاءاللہ سے فٹ رہے گا. ایک یہ بڑا راز ہے. اور دوسری بات, اگر آپ جانور کی اگر آپ میدے کا سسٹم دیکھیں یا اندر ہاضمے کا سسٹم دیکھیں یا اس طرح کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی جانور مینگنے کرتے ہیں تو یہ جیسے اب جانور نے مینگنے کی ہوئی ہیں تو یہ ایک ٹوٹی مینگن بھی پڑی ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جانور کی مینگن خشک ہوتی ہے اندر سے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کے بکری کا جو ہے اندر کا نظام جو ہے وہ خشک بنایا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے جانور کو جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں یا میں جو آبزرو کرتا ہوں یا جو میں اپنے جانور کو استعمال کرواتا ہوں تو وہ خشک چارہ ہی ہے. اور یہ 3 جو پریکاشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بھی میں ضرور کرتا ہوں. تو امید ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو ضرور لائک کر کے اپنا ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے اپنے سجیشن ضرور دیجیے گا اس بارے میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.